الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات سامعین، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کی حقیقت ہمارے معہد کی ایک کمیٹی ہے جو اس پروگرام کے موضوع طے کرتی ہے، اور جہاں تک میں نے غور کیا اس موضوع کے انتخاب کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ لفظ شہید کے استعمال میں کافی حد تک غلو برتا جا رہا ہے. اور اس کا استعمال ایک بڑے مبالغے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، حالانکہ شہید یا شہادت ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اونچا منصب ہے. قرآن پاک نے جو ترتیب ذکر کی ہے تو اس دنیا میں پہلا مقام انبیاء کا ہے، دوسرا صدیقین کا اور تیسرا شہداء کا، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہے. جس قدر یہ لفظ محترم ہے اسی قدر اس کا استعمال انتہائی گھٹیا طریقے سے ہو رہا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ ملک مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کا مرقع ہے، اور پاکستان کی سیاسی بساط پر
ہمیں کوئی رجل رشید نظر نہیں آتا، اور اگر کسی سیاسی ورکر کی موت واقع ہوتی ہے یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے مستقل شہید کا لقب وہ جماعت دے دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سی مذہبی اور جہادی تنظیمیں ہیں جن کے افراد اگر کسی لڑائی میں یا کسی معرکے میں اپنی موت یا اپنے انجام تک پہنچتے ہیں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو اسے بلا استثناء شہید کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں سندھ کے ایک علاقے میں تھا، مٹھی، یہ تھرپارکر کا مرکزی شہر ہے، اس میں ایک دیوار پر ایک سیاسی اور لسانی تنظیم کا مطالبہ درج تھا کہ فلاں شہید اور فلاں شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور تینوں ہندو تھے، تینوں نام ہندو تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا ناقدری ہو سکتی ہے اس عظیم لفظ کی؟ اور پھر شہید مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، فلاں شہید امن ہے، فلاں شہید جمہوریت ہے، اور فلاں کسی اور معنی میں شہید ہے۔ یہ جو خالص دینی اور محترم اصطلاح ہے، اس کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ شہادت کیا ہے؟ شہید کون ہے؟ اور دین اسلام نے کس طرح شہید کا تعارف کرایا ہے؟ لگتا ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کو فراموش کر چکے، بس سیاسی، لسانی، مذہبی نعرے ہیں، اور اپنے اپنے بندوں کو بری طرح ایک بڑے بھونڈے انداز میں شہید کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں، ہماری جماعت سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کو سیاسی ذوق بھی حاصل ہے، اپنے مفادات کے تحت کم از کم ایک شخص کو تو میں جانتا ہوں جو ایک ایسے شخص کی تعزیت ہی اجلاس میں شریک تھا جو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کا تعلق اس جماعت سے ہے جو صحابہ کی گستاخ ہے، جو صحابہ پر تبرہ کرتی، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ جبریل امین وہی تو علی کے پاس لائے تھے، غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقتول کو شہید کہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اتنا، بلکہ یہ اقرار و اعتراف بھی کیا کہ ہم اس شہید کے مشن کو زندہ رکھیں۔ تو اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے بے قدری اور ناقدری کی۔ اتنا محترم لفظ اور اس طرح اس کا بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہید کیا ہے؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ باب شاہد یشہد، اس سے فعیل کے وزن پر شہید صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور شاہد یشہد اس کے کئی معنی ہیں۔
شہید بمعنی نظر، دیکھنا، مشاہدہ کرنا. آپ کہتے ہیں نا فلاں چیز کا مشاہدہ کیا، یعنی اس کو دیکھا. اور شاہدہ کا معنی گواہی دینا بھی، یعنی شہید میں یہ دو معنی پائے جاتے ہیں، دیکھنے کا معنی اور گواہی دینے کا معنی. تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی شہادت سے قبل جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، مشاہدہ کر لیتے. یہ شہید مشاہدہ سے ہے، اور یہ بات پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ماخوذ ہے. للشہید عند اللہ ست خصال، ایک شہید انسان کے اللہ کے ہاں 6 خصائل ہیں. 6 اللہ تعالیٰ ایک شہید انسان کو 6 فضائل اور 6 مناقب عطا فرماتا ہے. یغفر له لأول دفع، نمبر 1، اسے شہادت کے پہلے ہی لمحے معاف کر دیا جاتا ہے. شہید ہوتے ہی وہ معاف کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے حرام بن ملحان کا واقعہ آتا رضی اللہ عنہ، وہ اپنی قوم کو نبی علیہ السلام کا پیغام دینے لگے تو کسی ظالم نے پیچھے سے نیزہ مار دیا اور وہ شہید ہو کر گرنے لگے. اور گرتے گرتے کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا. یہ بظاہر موت ہے، اپنے گھر بار سے دور، مگر اس کو کامیابی قرار دے رہے. علماء نے اس پر لکھا ہے کہ وہ تو آخر میں کلمہ پڑھتے، اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تحریض بھی ہے، لیکن بے ساختہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا. لگتا کہ اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا کہ بے ساختہ وہی جملہ کہے گا. یہ 2 اعزاز ایک شہید کے لیے. اور تیسرا کیا ہے؟ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور اس سے قبل یجار من عذاب القبر، اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. شہید کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا. اور چوتھا اعزاز کیا ہے؟ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور جو فضع اکبر ہے قیامت کی، جو سب سے بڑی گھبراہٹ، اس سے یہ محفوظ رہے گا. اس پر وہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی جو بڑے بڑے پرہیزگاروں پر طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا. اور وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج سجایا جائے گا. کچھ عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میدان محشر ہی میں ان اعمال کے ثمرات بندوں پر نمایاں ہو، تاکہ پوری دنیا پہچان لے یہ کون لوگ. شہید کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اس کے سر پہ تاج سجائے گا. اللؤلؤۃ منہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے قیمتی ہوگا. ایسا تاج ہوگا. تو دور سے لوگ دیکھیں گے، پہچانیں گے یہ شہید ہے. جیسے بعض لوگوں کی پہچان کیا ہے، جو لوگ نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، خوب اہتمام کرتے ہیں. ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی
اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی ان کے اعضاء وضو سے، اور لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو خوب نمازوں کی حفاظت کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے، جن کے دلوں میں نماز کی محبت تھی۔ جیسے روزے دار جن کو روزے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر ہی میں ان کی پہچان کروا دے گا۔ وَلَا خُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار انسان کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کی کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ سانسیں لیں گے تو کستوری کی خوشبو دور دور تک پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام۔ اس طرح شہید کا مقام کہ اس کے سر پہ یہ عزت و وقار کا تاج سجا دیا جائے، اور اعزاز کیا ہے؟ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، 70 اس کے دوست احباب یا اقارب، اس کے خاندان کے برادری کے لوگ 70، اللہ تعالیٰ ان 70 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کرے گا، اور وَيُزَوَّجُ بِسِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی۔ یہ شہداء کے اعزاز ہے۔ اسی حدیث سے یہ معنی ماخوذ ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْجَنَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ شہادت کے منصب پر فائد ہو کر اپنی موت سے قبل جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کا معنی گواہی بھی ہے، اس کا شہادت کا عمل، جان قربان کر دینے کا عمل ایک گواہی کے طور پر لیا گیا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے، کہ اس نے اس دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ یہ عمل گواہی ہے، شہید گواہی دے رہے اپنے سچے ایمان کی، یہ اس کی صداقت ایمان کی دلیل ہے۔ جیسے ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ کے بعد مال غنیمت کا حصہ دیا، اس نے کہا کہ مَتَّبَعْتُكَ لِهَذَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دنیا کے مال کی خاطر کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی غلامی اور آپ کی اتباع اس مال کی خاطر قبول نہیں کی۔ وَإِنَّمَا اتَّبَعْتُكَ لِكَيْ أُرْمَ هَا هُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشَارَ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں اور یہاں تیر پیوست ہو اور شہید ہو جائے۔ صدق ایمان، صدق ایمان۔ فرمایا کہ ان تصدق یصدق اللہ، یہ بات کافی نہیں ہے، اگر واقعی تم سچے ہو اور یہ بات دل سے کہہ رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری صداقت کو ثابت کر دے گا۔ اور واقعی ایک معرکے میں یہ شخص شہید ہوا اور تیر وہیں پہ بس تھا اس کی گردن میں۔ فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کی لاج رکھ لی۔ تو یہ اس سے بڑی صدق ایمان کی گواہی کیا ہوگی کہ ایک بندہ توحید کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ تو دیکھیں شہید کی وجہ تسمیہ، شہید، مشاہدہ، گواہی، تو کتنے اونچے رتبے کا مالک ہے، اتنی بہترین اصطلاح، اور ہمارے ہاں اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے، ہم کس کس پر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی بہت سے شہید ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الشہداء سبعۃ، کہ شہداء 7 ہیں، شہید 7 قسم کے لوگ شہید ہیں۔
اس باب کے تحت حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشہداء خمسۃ، کہ شہداء 5 ہیں۔ یہ ایک تعارض سا ہے کہ جو باب اور عنوان ہے اس میں 7 شہداء کا ذکر، اور جو حدیث ذکری اس میں 5 شہداء کا ذکر۔ وہ 5 شہداء کون ہیں؟ فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، شہداء 5 ہیں، المبتون والمطعون والغرق وصاحب حدم والشہید فی سبیل اللہ۔ 5۔ ایک وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا، دوسرا وہ شخص جو طاعون کی وبا میں مارا گیا، طاعون ایک متعدی مرض ہے، اس کی لپیٹ میں آ گیا اور مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو سمندر میں ڈوب گیا، کسی نہر میں ڈوب گیا، اور چوتھا وہ شخص جو ملبے تلے آ گیا، پہاڑ کا تودہ گر گیا یا برف کا تودہ گر گیا، نیچے دب گیا اور دب کے مارا گیا، وہ بھی شہید۔ اور 5واں وہ شخص جو شہید فی سبیل اللہ، شہید معرکہ، جو قتال معرکہ قتال میں شہید ہوا۔ اگرچہ ان سب میں افضل شہید فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احریق دمہ وعقر جوادہ، سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا میدان معرکہ میں پورا خون بہا دیا جائے اور اس کی سواری بھی ختم کر دی جائے، اس کی سواری بھی کاٹ دی جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ شخص اپنا مال لے کر نکلا، اپنی سواری کو مانگ تانگ کر نہیں، لوگوں سے بھیک مانگ کر نہیں، اپنی سواری اپنا مال لے کر نکلا، اس پر بیٹھا اور میدان جہاد میں جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی قربان کر دی۔ فرمایا کہ یہ سب سے افضل انسان۔ تو اس کا معنی جتنے بھی شہداء ہیں ان سب میں افضل شہید معرکہ اور شہید فی سبیل اللہ ہے۔ یہ اشکال دور کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا 7 شہداء کا، حدیث ہے 5 شہداء کی۔ دراصل ایک حدیث میں 7 شہداء کا ذکر ہے، جس کے راوی جناب جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت سنن ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد میں ہے، اس میں 7 شہداء کا ذکر۔ مگر وہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر امام بخاری کی شرط پر نہیں، امام بخاری کی شرط پر نہیں۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ اپنے باب میں جو آپ کا عنوان ہے ترجمۃ الباب، اس میں 7 شہداء کا ذکر کر کے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ جو سمجھدار طلبہ ہیں ان کا ذہن اس حدیث تک پہنچ جائے۔ اسے لائے کیوں نہیں؟ کیونکہ شرط بخاری پر نہیں۔ لائے کون سی حدیث ہے؟ جو امام بخاری کی شرط پر ہے کہ شہداء 5 ہیں۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور تعارض نہیں ہے۔ اصل مقصد پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہے کہ میری امت میں شہید فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی شہید۔ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں مختلف حدیثیں جمع کی اور اپنی تحقیق کے مطابق 20 قسم کے شہداء کا ذکر کیا، 20 قسم۔ 5 آپ نے سن لیے، اس کے علاوہ بہت سے جو آگ میں جل کے مر جائے اس کو حریق بولتے، وہ بھی شہید ہے۔ جو تردہ من الجبل، پہاڑ سے گر گیا اور گر کے مارا کہ بلندی سے گر گیا،
اور گر کے مر گیا، فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ من قتل دون مالہ، اپنے مال کے دفاع میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ، اپنی عزت کی دفاع میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور بہت سے شہداء، جیسے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من تمنا شہادت صادقا من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا پیدا ہو گئی اور سچے دل سے، وہ تمنا سچے دل سے ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، سچے دل سے شہادت کی تمنا پیدا ہوگی۔ تمنا ویسی نہ ہو، ایک شخص نے کہا تھا مجھے کہ میں جب بھی چلے کا وہ سوال کرتا رجسٹر کھول کر میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں، مگر گیا آج تک نہیں۔ تمنا ہے یہ، وعدہ کر لو، پورا چاہے نہ کرو، باقاعدہ یہ جملے دہرائے جاتے ہیں۔ نہیں، اس قسم کی سیاسی شعبدہ بازی نہ ہو، سچے دل سے شہادت کی تمنا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مراتب شہداء پر فائز کر دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، خواہ اس کی موت بستر پہ آئے، یہ بھی شہید ہے۔ جو جہاد کے لیے گھر سے نکلا، سواری سے گر گیا اور فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ جس شخص کو سواری نے کچل دیا، وہ بھی شہید ہے۔ یہ مختلف شہداء ہیں، ان سب میں اصغر شہید معرکہ ہے، شہید فی سبیل اللہ، بڑا اونچا اس کا درجہ ہے، بڑا اونچا اس کا مقام ہے۔ ابھی حدیث آپ نے سن لی کہ 6 قسم کے ایسے اعزاز ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ یہ شہداء کا مقام عند اللہ۔ کتب حدیث میں شہداء بدر کا ذکر ہے، کیا ان کا مقام اور کیا ان کا درجہ۔ صرف ایک شہید کی مثال دیتا ہوں جس کا نام ہے حارثہ بن نعمان۔ وہ اہل بدر میں تھا مگر معرکے میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ ایک اجنبی تیر آیا، نامعلوم تیر، اس کے بدن میں پیوست ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ یہ شہید بدر نہیں، شہید معرکہ نہیں۔ اس کی ماں رنجیدہ ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور آ کر کہا کہ تعریف منزلۃ حارثہ منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ میرا اکلوتا بیٹا تھا، اب میں دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں، اکلوتا بیٹا، میری وہ خدمت کرتا تھا، نہ میرا شوہر ہے، نہ کوئی اور بیٹا، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ باپ، کوئی نہیں، تنہا رہ گیا۔ اب بتائیے میرا بیٹا بدر میں گیا، اپنی قربانی دے دی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ لوگوں کی باتیں، پروپیگنڈا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی۔ ام حارثہ، جنتیں بہت ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس دے دی۔ یہ شہید بدر مگر معرکے میں شریک نہیں ہوا، ایک اجنبی تیر سے وفات پا گیا، اس کو شہید قرار دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ اور مقام جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت اور سب سے اعلیٰ جنت۔ بقیہ شہداء بدر جو معرکے میں شہید ہوئے، کیا ان کا مقام اور درجہ ہوگا؟ شہداء احد، جنگ احد میں
مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 شہادتیں ہوئیں، ابو سفیان دندناتا پھر رہے، نعرے بازی کر رہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر کا بدلہ لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے تھے، ہم نے احد میں تمہارے 70 مار دیے، حساب برابر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمر سے، عمر اس کو جواب دو، لیس بسوا، برابر نہیں ہوا، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے مقتول 70 جنت میں گئے ہیں، تمہارے مقتول جہنم میں گئے ہیں، برابری کہاں کی؟ یہ شہید کا درجہ اور مقام۔ اور شہداء احد میں سے صرف ایک شخص کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی آخرت کو سنوارا اور کس طرح اس کی دنیا کو سنوارا۔ اس شہید کا نام ہے عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ عنہ۔ جابر بن عبداللہ کے والد تھے، احد میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا اور ان کو خبر دی کہ ان اللہ تکلم اباک کفاح، جابر جانتے ہو کل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد عبداللہ کو اپنے روبرو بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں، اور بات کیا کی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ تم کو تمنا کرو، کوئی سوال کرو، کوئی مانگو کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تمنا کیا کروں، ایک سے ایک نعمت میسر ہے، تو بس تمنا ایک ہی ہے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اسی راستے شہید ہو کر تیرے پاس دوبارہ۔ آخرت سنور گئی، دنیا بھی سنوار دی۔ وہ کیسے؟ ان پر بے تحاشا قرضہ تھا، کئی جو باغات کے مالک تھے ان سے کھجوریں ادھار لے رکھی تھی بے تحاشا، اور جناب جابر ان کے بیٹے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا اور بڑے پریشان رہتے تھے کہ میرے والد کا قرضہ ادا ہو۔ باغ کی فصل تیار ہو گئی، کھجوریں پک گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد شہید ہو گئے اور بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے، اب میرا باغ تیار ہے، اور جو حقدار ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے قرضے کی واپسی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی جابر نے کہا کہ وہ مال بہت کم ہے، کھجوریں بہت کم ہیں اور تقاضے زیادہ ہیں، قرضہ زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اپنے باغ کی جا کر کٹائی کرو، کٹائی کرو، کھجوریں توڑو، اور ہر نوع اور ہر قسم کی کھجوروں کے الگ ڈھیر لگا دو، الگ ڈھیر لگا دو، خلط ملط نہ کرو، اور ان کو ڈھک دو۔ جابر نے کٹائی کر لی، الگ ڈھیر لگا دیے، ان کو ڈھانپ دیا، نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ سارا کام ہو چکا، اور جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے۔ یہ امت کا قائد کس طرح اپنی رعیت کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہے۔ نبی علیہ السلام خود آ گئے، اور جابر کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر آ کر بیٹھے تو میری یہ خواہش تھی کہ یا اللہ چاہے گھر ایک کھجور نہ جائے ہم گزارا کر لیں گے، مگر میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، یہ سارے ڈھیر چلے جائیں، ایک دانہ کھجور کا گھر نہ جائے، بس میرا والد اپنے قرضے سے بے باک ہو جائے۔ یہ ان کی خواہش بھی تھی، دعا بھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو بلاؤ پہلے جس کا قرض ہے۔ آ گیا، ہاں بھائی کتنا قرض ہے؟ مثلا 100 من۔ آپ نے ایک ڈھیر سے شروع کر دیا، اور وہ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس سے ناپ کر اس کے برتن میں ڈالتے جا رہے، اس کے کپڑے میں ڈالتے جا رہے، وہ فارغ ہو گیا، دوسرا آ گیا، تمہارا کتنا قرض ہے؟ 50 من، اس کو بھی دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جتنے قرض خواہ تھے
سب کو ادا کر دیا اور ایک ڈھیر بھی ختم نہیں ہوا۔ حالانکہ پہلے معاملہ کیا تھا؟ قرضہ زیادہ ہے، کھجوریں کم ہیں، ایک ڈھیر بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے برکت ڈال دی کس بندے کے مال میں؟ اس بندے کے مال میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے۔ باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد تک پہنچتا، اللہ نے پہنچا دیا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک کھجور ہمیں نہ ملے، اور اللہ نے سارا باغ ہی دے دیا، قرضے بھی ادا ہو گئے۔ آخرت وہاں سنور گئی کہ اللہ نے روبرو باتیں کی اور دنیا یہ سنور گئی۔ یہ ہے شہید، کہ شہید ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید کہتے ہیں۔ گلے میں تعویذ ہے، بازو میں امام ضامن ہے، شہید ہے۔ اور یہ جو ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیثیں پیش کی ہیں، جلنے والا شہید ہے، ڈوبنے والا شہید ہے، بلندی سے گر کر مرنے والا شہید ہے، یہ بھی تب شہید ہوں گے جب ان کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ توحید، عقیدے کی سلامتی مشروط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر عمل کی قبولیت صحت ایمان کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنا کافی نہیں بلکہ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ صاحب عقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو، ایمان میں کوئی خلل نہ ہو، عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو، تب اس کی شہادت قبول ہوگی، اس کی قربانی قبول ہوگی۔ ورنہ بھائی اگر مومن نہیں ہے، عقیدے میں اضطراب ہے، عقیدے میں خلل ہے، تو میدان قتال میں اور معرکہ میں اپنی جان قربان کرنے والا بھی شہید نہیں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ اور چاہیے جائے کہ ہم ان کو شہید قرار دیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ امہات المومنین کے خلاف تبرع کرتا ہو، اس کو ہم شہید کریں۔ اپنی پارٹی کا ہے تو ہندو بھی شہید، یعنی کتنا غلط استعمال، اتنا محترم یہ لفظ ہے اور کتنا غلط استعمال۔ یہ شہید کا درجہ اور مقام عند اللہ۔ شہید کا عند اللہ مقام اور یہ درجہ، فضائل بے شمار۔ اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں، قرآن و حدیث میں ان فضائل کا ذکر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، یا وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، تمہیں کچھ شعور نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، حالانکہ جنت کا کوئی عوض نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس عمل کا جنت کو عوض بنا رہے، جنت کے بدلے۔ ان کا عمل کیا، ان کا کردار کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، قتل بھی ہوتے ہیں، رتبہ شہادت بھی پاتے ہیں، دشمن کو بھی مارتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام اور درجہ۔ اسی لیے پیغمبر اسلام شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے باب قائم کے تمنا شہادت کی موت کی تمنا کرنا، اور اس باب کے تحت اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان لائے ہیں، لَبَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تمنا
شہادت کی موت کی دعا سلف صالحین سے ثابت ہے. امیر عمر دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک وفی بلد حبیبک, یا اللہ میری یہ دعا ہے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے دینا اور اپنے حبیب کے شہر میں مدینے میں. موت بھی مدینے میں ہے. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی, شہادت بھی دی اور مدینہ منورہ میں دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. یہ عبادہ بن صامت کی بیوی ہے. کبھی کبھی ان کے پاس جاتے اور وہ آپ کی خدمت کرتی, آپ کے لیے کھانا تیار کرتی اور آپ کو پیش کرتی. تو ایک دن کا وقت تھا, آپ وہاں گئے اور آپ کو نیند آ گئی, سو گئے, اور تھوڑی دیر بعد اٹھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ. ام حرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں, یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنی امت کے کچھ افراد کو, یرکبون فوج ھذا البحر, وہ اس سمندر میں سفر کریں گے, سمندر میں سوار ہوں گے. یعنی پیغمبر اسلام کے دور تک جہاد خشکی کے سفر میں ہوا. ایک وقت آئے گا میری امت کے افراد, میری امت کے نوجوان, میری امت کے افراد سمندر میں بھی داخل ہوں گے اور سمندر میں داخل ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس میں شہید ہونے والے کے لیے یہ بشارت, جنت کی بشارت, گناہوں کی بخشش. ام حرام نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, کہ یا رسول اللہ ہم دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. یہ شہادت کی موت کی دعا, شہادت کی موت کی تمنا اللہ کے پیغمبر نے دعا کی. اور ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ سمندر میں گئی اور پھر ایک مقام پر شہید ہو گئی, رتبہ شہادت مل گیا. تو شہادت کی موت کی تمنا, شہادت کی موت کی دعا. نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جحش انصاری, دونوں بڑے گہرے دوست. معرکہ بدر سے قبل ایک دن پہلے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے. اب ان کی سوچ کا محور ایک ہی ہے, اللہ کی رضا, جنت کی باتیں. دونوں دوستوں نے کہا چلو کل ہم نے جنگ میں شرکت کرنی ہے, آج کوئی دعا کرے. پہلے سعد نے دعا کی کہ یا اللہ کل مقابلہ میرا کسی بڑی بھاری دشمن سے ہو اور ہم میں باقاعدہ وار کا تبادلہ ہو اور بالآخر میں اس پر غالب آ جاؤں, اس کو قتل کر دوں اور اس کے شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو تحفظ دے دوں. عبداللہ نے آمین کہا. عبداللہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بڑے جری اور بہادر دشمن سے ہو, واروں کا تبادلہ ہو, بالآخر وہ مجھے قتل کر دے, وہ مجھے قتل کر دے. کیسی عظیم دعا ہے. اور قتل ہی نہ کرے بلکہ قتل کرنے کے بعد میری لاش کا مسئلہ کر دے, ناک کاٹ دے, آنکھیں نکال دے, میرے کان کاٹ دے. سعد نے آمین کہا. اگلے دن معرکہ ہوا اور سعد کا مقابلہ دشمن سے ہوا. بالآخر سعد غالب آ گئے, اس کافر کو قتل کر دیا. مانا ان کی دعا قبول ہو گئی. اب سعد سوچتے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی, اپنے دوست کو دیکھو, اس کو تلاش کر رہے ہیں. تھوڑا آگے گئے, آگے عبداللہ بن جحش کی لاش پڑی ہوئی تھی, اعضاء کٹے ہوئے, آنکھیں نکلی ہوئی, ناک کان کٹے ہوئے, ساتھ ہی رکھے ہوئے. اللہ. عبداللہ بن جحش کی دعا کا تکملہ یہ ہے کہ میرے اعضاء کاٹ دے اور کل قیامت کے روز ان کٹے اعضاء کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہو, اور تو مجھ سے پوچھے یہ تیری آنکھیں کہاں گئی, تیرا ناک کہاں گیا, تیرے کان کہاں گئے, اور میں پھر وہاں جواب دوں کہ تیری راہ میں شہادت کی موت پائی تھی اور تیری راہ میں انہیں قربان کیا تھا. یہ صحابہ کرام جذبہ شہادت, شوق شہادت, شہادت کی دعا اور شہادت کی تمنا. مانا یہ بڑی اہم نیکی, بڑی اہم نیکی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا, باب لا یقال فلان شہید. کیا باب ہے؟ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہید ہے, خواہ وہ شہید معرکہ کیوں نہ ہو.
یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہید ہے. مثلا ایک شخص جل کے مر گیا، آپ کہیں یہ شہید ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ الحریق شہید، جل کے مرنے والا شہید نہیں. ایک شخص میدان معرکہ میں قتل ہوا، مسلمانوں کی صف میں ہے اور قتل ہوا، اپنا خون بہا دیا، جان قربان کر دی، یہ نہ کہو کہ یہ شہید ہے. حالانکہ سب سے افضل شہید میدان معرکہ کا شہید، اس کو بھی شہید نہ کہو. امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ انہوں نے نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں صحیح معنی میں زخمی ہونے والا کون ہے. جو زخم میدان جہاد میں لگتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ زخم اللہ کی راہ میں کس نے کھائے ہیں، اللہ کی راہ میں کس نے برداشت کیا. ہر ایک کی سوچ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ہر ایک کی سوچ الہ کرمت اللہ نہیں ہوتی. اس باب میں اصل جو استدلال ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ایک سائل پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ رجل یقاتل المغنم رجل یقاتل للذکر رجل یقاتل لیرا مکانہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ جہاد کرتے ہیں، ایک شخص کی نیت مال غنیمت ہے، مال، صرف مال، یہ ہدف ہے اس کا، مال غنیمت. دوسرے شخص کی نیت چرچا، ذکر، کہ میری دھوم مچ جائے، دنیا میں شہرت ہو میری. اور تیسرے شخص کی نیت ریاکاری، دکھاوا. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کے ان تینوں معاملات پر توجہ نہیں دی، تینوں باتوں پر توجہ نہیں دی، بلکہ ایک جامع قاعدہ آپ نے بیان کر دیا. اس حدیث کو علماء نے جوامع الکلم میں شمار کیا، اور یہ حدیث ایک تاصیل ہے، ایک اصل اور قاعدہ اور قانون ہمیں دے رہی. اور پیغمبر اسلام کے بعد فرامین واقعتاً تاصیل کا درجہ رکھتے. ایک قاعدہ آپ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. بس جو شخص قتال کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے، بس وہ فی سبیل اللہ، باقی کوئی نہیں، باقی کوئی نہیں. جس کا گھر سے نکلنا اللہ کی توحید کے لیے ہے اور اللہ کے موحد بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید کے لیے جہاد کرنا، اس کے قرائن ہے کہ توحید سے آپ کو محبت ہو، موحدین سے آپ کو محبت ہو، آپ کی محبت کی اساس عقیدہ توحید ہو، الولاء والبراء کی آپ کو شناخت اور پہچان ہو، محبت کے قابل کون ہے، عداوت کے قابل کون ہے، نہ کہ محض سیاسی علائق ہو. توحید کی محبت ان سارے قرائن سے پہچانی جائے. تو جو شخص صرف اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں. اچھا، اب جو اعلاء کلمت اللہ کی نیت اور سوچ ہے، یہ ظاہری معاملہ ہے یا باطنی معاملہ ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے. ایک شخص ظاہر جو مرضی کہتا ہے، لیکن ظاہری باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اندر کے اخلاص کا ہے. تو ایک مجاہد کے لیے اندر کا اخلاص دو چیزوں کے ساتھ، ایک اندر سے پوری توحید کی محبت کے ساتھ اور توحید کے غلبے کے لیے جہاد کرے، اور دوسرا اندر سے اپنے اس عمل میں وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو. اور یہ دونوں معاملے وہ ہیں
جن کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، یہ معاملہ اللہ کو ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں، ایک ہم نے شروع میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کوئی شخص زخمی ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں زخمی کون ہو، آپ کو اس کا علم نہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ تو اس زخمی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کو لے لے کر پھر رہے، اس کو لے لے کر پھر رہے، اس کے اس زخم کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا رہے۔ کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھے بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ساتھ جھمگٹا اور گشت ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوا ہے۔ یہ نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہوتی۔ صحابہ کرام تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والے کوئی نگاہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے شیطان نیت پر وار کر جائے اور یہ عمل اخلاص کی بجائے ریاکاری پر قائم ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بیساکھیوں کے سہارے زخمیوں کو لوگ لے لے کر پھرتے، کن مفادات کے تحت؟ فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں زخمی ہونے والا کون، ہر زخمی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن آئے گا، الا جاء یوم القیامہ واللون لون الدم والریح ریح المسک، قیامت کے دن آئے گا اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا، زخموں سے خون جاری ہوگا، اور فرمایا کہ رنگ خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی، اللہ بہتر جانتا، کیونکہ یہ معاملہ قلبی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کی سوچ کس کی ہے، توحید کی محبت کس دل میں ہے اور کس دل میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، یہ سارے معاملے باطنی ہیں اور تم کو اس کا علم نہیں، اس کا علم اللہ کو ہے۔ لہذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ زخمی ہونے والا کیسا ہے، اللہ کی راہ میں ہے یا نہیں۔ دوسری حدیث وہ بھی ابو ہریرہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ کمثل الصائم القائم، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے، تمہیں اس کا علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ایسے انسان کی مثال کیا ہے، کمثل الصائم القائم، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مستقل روزے رکھے اور ہر رات مستقل قیام کرے، اس کی مثال قائم اور صائم کی سی ہے، مستقل قیام کرنے والا اور مستقل روزے رکھنے والا۔ یہاں بھی یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کون کرے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث، رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دو صفوں کے بیچ میں گر جاتے ہیں، قتل ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ دو صفیں کون سی؟ ایک مسلمانوں کی، دوسری کفار کی۔ دو صفوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر ایک، یہ شخص صف اول کا مجاہد تھا، کوئی آخری صف میں نہیں کھڑا تھا، صف اول کا مجاہد، ہرابل دستے میں، اور پھر وہیں گرا، بھاگا نہیں، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، وہیں لڑتا رہا جوان مردی سے، اور لڑ کر وہیں قتل ہو کر گرا۔ نیکی بہت بڑی، مگر پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس کا اپنے گھر سے آنا، اس معرکے میں شریک ہونا، صف اول میں داخل ہونا، اور پھر جوان مردی سے لڑنا، پورا خون بہا دینا،
حتیٰ کہ جان قربان کر دینا، یہ سب کیوں ہے، کس نیت کی بنیاد پر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اتنا عمل کافی نہیں، اصل معاملہ اندر کی نیت کا اور دل کی نیت کا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور عمل کی قبولیت عمل کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ عمل کے باطن کے ساتھ ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اور جہاد میں دو چیزیں کار فرما ہے، ایک اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے لیے اخلاص، اور دوسرا صرف اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کا دین، اس کی توحید اور اس کا کلمہ غالب آ جائے اور اس کو بلندی حاصل۔ اور یہ دونوں سوچیں مخفی انسان کے دل کی، اس کا انسانوں کو ادراک نہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے کوئی ساتھی اگر شہید ہوتے ہیں تم ان کو شہید کہتے ہو؟ ایسا مت کہو، متعین کر کے شہید نہ کہو، بلکہ فرمایا کہ تم یہ کہا کرو من مات او قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، وہ شہید ہے۔ حکم عام اگر واقعات اللہ کی راہ میں تو حکم عام اس پر بھی چسپاں ہو جائے گا، اور اللہ کی راہ میں اگر نہیں ہے تو کم از کم تم ایک ایسا حکم نہ لگاؤ، بچ جاؤ جو حکم امر واقع کے خلاف ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ یہ شریک ضرور تھا مگر اس کی شہادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اتنا اہم یہ سوال ہے کہ ام حارثہ صحابیہ ایک صحابی کی شہادت پر اللہ کے پیغمبر سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ یہ کتنا ہی اہم معاملہ۔ تو امیر عمر نے فرمایا اس طرح تعین کر کے شہید نہ کہو کسی کو، بلکہ حکم عام لگاؤ کہ یہ اللہ کی راہ میں گیا تھا اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ اگر واقعی اللہ کی راہ میں ہے تو بات وہی ایک ہی بات ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو کم از کم تم تو بری ہو، تم تو بری ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، ایسے مسائل جن کا حکم ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہو، وہ حکم اللہ کے سپرد ہوتا ہے، وہ ہماری طرف موکول یا منسوب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم باطن نہیں جانتے، ظاہر و باطن اللہ جانتا۔ اس کے کئی نظائر بھی ہو سکتے ہیں، کئی مثالیں۔ مثلا ایک مثال، عقیدے کی تمام کتابوں میں علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، استثناء فی الایمان کا۔ استثناء فی الایمان یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہے یا کسی اور کو مومن کہے کہ تو مومن ہے، یا فلاں شخص مومن ہے، زید مومن ہے، عمر یا بکر مومن ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یا اس میں استثناء کرنا چاہیے؟ استثناء کا معنی انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا۔ محدثین اور سلف صالحین کا منہج یہی ہے کہ ایمان میں استثناء ضروری، کوئی شخص کسی کو مومن نہ کہے، کیونکہ ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے، کچھ امور ظاہری ہیں اور کچھ باطنی۔ تمہیں ظاہری امور کا علم ہے، باطنی امور کا علم نہیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ ایمان تین چیزوں کا نام، زبان سے اقرار کا، ایمانیات کا اقرار، چھ چیزیں ہیں۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو زبان سے اقرار، دل کی تصدیق، اور ان اعضاء سے عمل، ان اعضاء سے عمل، ان تین چیزوں کا مجموعہ ایمان۔ زبان سے میں اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، یا آپ نے سن لیا۔ جوارح اپنے اعضاء سے عمل کرتا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، عمل آپ نے دیکھ لیا۔ یہ دو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی،
لیکن تیسری چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، اور وہ دل کی تصدیق ہے. یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اس لیے ایک شخص کے مکمل ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ اس کے باطن کو نہیں جانتے. لہذا محدثین نے استثناء فی الایمان کا قول ذکر کیا. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ انت مؤمن، اس کا کیا حکم؟ کسی شخص سے کہنا ہے کہ تو مومن ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ فرمایا کہ ہذہ بدعت، یہ بدعت ہے، یہ حکم بدعت ہے. سائل نے پھر پوچھا پھر کیا کہا جائے؟ پھر کیا کہا جائے؟ فرمایا کہ یوں کہو انت مؤمن انشاءاللہ، یہ استثناء ہے کہ تو مومن ہے انشاءاللہ. آپ نے حکم لگایا، مگر حقیقت حکم کو اللہ کی طرف منسوب کیا. جن امور کو آپ جانتے ہیں ان پر آپ حکم لگا سکتے ہیں، لیکن جن امور کو نہیں جانتے، اسلام ہے، مسلمان، فلاں مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام امور ظاہرہ کا نام، زبان کا اقرار، گواہی، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امور ظاہرہ ہیں، مسلمان کہہ سکتے ہیں. لیکن مومن ایمان، اس میں امر باطن، دل کی تصدیق، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا قول خطیب بغدادی نے نقل کیا کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر فی القلوب وصدقت الاعمال، کہ ایمان ظاہری زینت کا نام نہیں، یہ ظاہری ملمہ سازی کا نام ایمان نہیں ہے، اور نہ تمہاری ذاتی تمناؤں کا نام ایمان ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے جو دل میں بیٹھتی ہے، دل میں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. مصدقت الاعمال، اور بندوں کے اعمال اس دل میں بیٹھی حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں. تو اصل ایمان دل کی تصدیق کا نام. اس لیے انت مومن نہ کہو، اپنے آپ کو بھی مومن نہ کہو، حالانکہ بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، لیکن لا تزکو انفسکم، خود اپنے آپ کو اپنا تزکیہ مت دو. وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تم خود اپنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اس میں تواضع ہونا چاہیے، اللہ سے رجا ہونی چاہیے، استثناء کے ساتھ، انشاءاللہ کے ساتھ. اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یہ. تو یہ نظائر موجود ہیں، یعنی وہ حکم جس میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں درکار ہوں. تو چونکہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے، وہ حکم اللہ کے سپرد ہوگا، ہم نہیں لگا سکتے. اس کی دوسری مثال مسئلہ تکفیر، کسی کو کافر کہنا. اب ایمان تین چیزوں کا نام، جب یہ تین چیزیں ٹوٹیں گی تو ایمان ختم ہوگا. ان میں سے ایک چیز دل کی تصدیق ہے. دل کی تصدیق ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، یہ وہ امر باطن ہے جو ہم نہیں جانتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب الرد البکری، اس میں ایک جہمی سے مناقشہ کر رہے جو اللہ کی صفت علو کا منکر تھا، صفت علو اور استواء علی العرش کا منکر تھا. نہ وہ اللہ کے علو کو مانتا تھا اور نہ اللہ کے عرش پر استواء کو مانتا تھا. شیخ الاسلام نے فرمایا تمہارا جو عقیدہ ہے اگر یہ میرا ہوتا تو میں کافر تھا، مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا. غور کر، کیوں؟ کیونکہ تمہارا ظاہری قول میں نے سن لیا، مگر تمہارے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. دل کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. ہاں اگر یہ عقیدہ میرا ہوتا، میں اپنے دل کو جانتا ہوں، میں کافر تھا، مگر میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا. تمہارے دل کے عالم کو میں نہیں جانتا، تم یہ کس اساس پر کہہ رہے ہو؟ تو یہ سب نظائر ہیں کہ وہ معاملات، وہ احکام جن کا تعلق، جن کی تکمیل ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہو، وہ حکم انسان کے سپرد نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے.
شہادت کا معاملہ بھی ہے. شہادت میں دو چیزیں سری ہیں. اللہ کے پیغمبر نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل. جو شخص صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا دین, اس کی توحید غالب آئے, اس کو بلندی حاصل ہو, وہ فی سبیل اللہ, باقی کوئی نہیں. اور یہ معاملہ انسان کے دل میں. اور پھر یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا چاہیے. ریاکاری نہ ہو, شہرت پسندی نہ ہو, ہماری دھوم مچ جائے ایسا نہ ہو. حالانکہ یہ معاملے صحابہ کے دور کے ہو رہے. آپ کہیں گے ہم تاریخ کی کتب میں صحابہ کا ذکر پڑھتے ہیں, فلاں صحابی احد میں شہید ہوا, فلاں صحابی بدر میں شہید ہوا, تو یہ تعین کے ساتھ کسی کو شہید کہا جا رہا ہے. بھائی صحابی اور غیر صحابی میں فرق ہے یا نہیں؟ صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے ہمارا؟ صحابہ کی صفوں میں منافقین داخل تھے, مگر منافقین جن عمل صالح میں اشتراک رکھتے تھے وہ نماز وغیرہ ہے. منافقین جہاد نہیں کرتے تھے, وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. جنگ بدر سے بھاگے, جنگ احد سے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے ذریعے تمہیز کی ہے اور شہادتوں کے ذریعے یہ فرق جو ہے وہ ظاہر کیا. تو یہ معاملہ ہے. ایسے مسائل جس میں ظاہر و باطن دونوں مل کر حکم پورا بنتے ہیں, وہ حکم ہمارے سپرد نہیں, وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم استثناء کر سکتے ہیں, فلان شہید انشاءاللہ, فلاں شخص معرکے میں گیا اور وہاں جان قربان کی, وہ شہید ہے انشاءاللہ. اس میں احتیاط بھی ہے, اور جب حکم میں احتیاط ہوگی تو یقیناً یہ شریعت کے مقاصد کی تکمیل ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے, میں عالم الغیب نہیں ہوں. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اس میں اجر بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے. ایک جنگ کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں ایک شخص تھا جو بڑی شجاعت کے ساتھ جہاد کر رہا, حتیٰ کہ اس کے جہاد کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ ما اجزا احد ما اجزا فلان. آج جو جہاد اس فلاں نے کیا ہے, جو لڑائی اس فلاں نے کی ہے, ایسی کوئی نہیں کر سکا, ایسی کوئی نہیں کر سکا. دیکھیں یہ ظاہر ہے. اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ لا يدع شاذة ولا فاذة الا دخل فيه. وہ شخص اس طرح لڑ رہا تھا, وہ دشمن اکیلا کھڑا ہوتا اسے قتل کرتا, اور اگر اس کے سامنے دشمن کی جماعت ہوتی 2 4 6 اسے اکٹھے ملتے, ان میں گھس جاتا, ان کو قتل کر کے باہر نکلتا. اتنی شجاعت تھی, اتنی بہادری تھی. اور صحابہ اس کو دیکھ کر رشک کر رہے. یہ ہے ظاہر دور نبوی میں, اور یہ صحابہ کی رائے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھا, ان کی اس کیفیت کو دیکھا, فرمایا کہ اما انہ من اہل النار, یہ تو جہنم میں جائے گا. بتاؤ اس حکم کی کیا حقیقت ہے, کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات, یہ جہنم میں جائے گا. اب صحابہ پریشان ہوں گے, اگر یہ جہنمی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایسی جواں مردی, ایسی شجاعت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ایک شخص نے کہا کہ میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں, میں اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا, جہاں وہ چلتا وہاں چل پڑتا, جہاں ٹھہرتا وہاں ٹھہر جاتا, حتیٰ کہ یہ اسی طرح اسی انداز سے لڑتا رہا حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا, زخموں سے چور ہو گیا. اور پھر اس نے تکلیف جب دیکھا برداشت سے بڑھ گئی ہے, تو اپنی تلوار کی نوک اپنی گردن میں پیوست کر کے اپنی جان قربان کر لی, خودکشی کر لی, خودکشی کر لی. اب وہ شخص دوڑتا دوڑتا اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اشہد انک لرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. اور میں کس بنا پر, کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ نے
جس شخص کے بارے میں کہا تھا یہ جہنم میں جائے گا، ہم پریشان ہو گئے، ایسا شجاع اور بہادر اگر جہنمی ہے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی پوری خبر دیکھی، پورا اس کا واقعہ دیکھا، اور اس کا آخری معاملہ یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان قربان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی ہے، لوگ رشک کرتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر، کتنے خوبصورت عمل ہے، کتنی بہادری، شجاعت۔ فرمایا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ فیصلہ کہ ہمارے سپرد ہے؟ امام بخاری نے اسی حدیث سے استدلال کی، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام اس کی لڑائی کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے اور کہنا کہ جیسا جہاد اس نے کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکا۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان نہ ہوتا تو صحابہ اسے شہید قرار دیتے، اسے جنتی قرار دیتے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سامنے آ گیا، حقیقت واضح ہو گئی، ہمارے لیے نصیحت آ گئی، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جنتی ہونے کا فیصلہ، جنتی ہونے کا فیصلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانا ظاہری اور باطنی دونوں اعمال پر، ہم ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر باطن ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ شہادت اور شہید کی اصطلاح دین اسلام میں بہت اونچی اصطلاح ہے، تیسرا درجہ شہید کا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور پھر شہداء ہیں۔ اور ہم نے جس طرح اس اصطلاح کے ساتھ سلوک کیا، ہر شخص کو شہید قرار دے رہے، ہر شخص کو شہید قرار دے رہے، یہ اصطلاح اس کی انتہائی ناقدری ہے، انتہائی ناقدری۔ ہاں، جہاد خالص ہو اور ایک بندہ اللہ کی توحید کا سچا خادم ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ایک حسن ظن ہونا چاہیے مگر قطعی فیصلہ نہیں، حسن ظن، وہ بھی ان سب چیزوں کے ساتھ۔ جہاد خالص ہو، آج کل کا ملاوٹی نہ ہو۔ آج کل کا ملاوٹی جہاز کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کلاشن کو مجاہد کے کندھے پر ہے مگر ٹریگر مجاہد کے ہاتھ میں نہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں، یہ خالص جہاد ہے۔ یہ توحید کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ خالص جہاد وہ ہے کندھا بھی مجاہد کا ہو اور انگلی بھی مجاہد کی ٹریگر پر۔ ایسا آج نہیں ہو رہا۔ ہاں، جہاد خالص ہو، شرکت اللہ کے دین کے لیے ہو، اس کی توحید کا فہم ہو اور موحد بندوں کے ساتھ ہو، عقیدہ الولاء والبراء کے ساتھ۔ موحدین سے آپ کو عداوت ہو، مشرکین سے آپ کو محبت ہو اور آپ دعوے کریں توحید کی خاطر جہاد، خیال است و محال است و جد، ایسا نہیں ہوتا۔ توحید کی معرفت اور توحید کی محبت کی یہ قرائن ہے۔ ان سارے معتقدات کی معرفت ضروری، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید کی خاطر میل جول، توحید کی خاطر محبت اور ترک محبت، توحید کی خاطر سب کچھ ہو، دنیا کے طمع سے پاک ہو، دنیا کے لالچ سے پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اچھا گمان ہونا، حسن ظن ہونا چاہیے مگر جزمن اور قطعاً فیصلہ یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون، اللہ بہتر جائے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، معصوم بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین بیٹھی عائشہ صدیقہ، اس نے کہا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کی چڑیا تھی، جنت کی چڑیا بیچاری چلی گئی۔ فرمایا کہ عائشہ کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، لست ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا، تم یہ فیصلہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ جنت کی چڑیا، حالانکہ معصوم بچہ۔ بھائی کسی کو شہید کہنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ وہ ان 6 اعزازوں کا مستحق ہے،
گناہوں کی بخشش، قبر کے عذاب سے حفاظت، یہ سب کچھ اس کو حاصل ہوگا۔ یہ فیصلہ کہ ہم کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس اصطلاح کا احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ ہر جان قربان کرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ اس لفظ کے تقدس کو اور اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور پھر اس حکم میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ زیادتی اور یہ تعدی نقصان دہ ہمارے لیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ پر قول بلا علم ہے۔ ایک شخص اللہ کے نزدیک شہید نہیں ہے، آپ اس کو شہید کہتے ہیں، اللہ پر یہ قول بلا علم ہے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ ہے، آپ کا فیصلہ کچھ ہے، کہاں اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرما دے، ہمیں شوق شہادت عطا فرما دے، اور ہماری زندگی میں واقعتاً وہ وقت آئے کہ وہ جہاد شروع ہو جو شرعی مطلوب کے تحت آتا ہے۔ آج ایسا جہاد کہیں نہیں ہو رہا، صرف ایک دفاعی جنگ جاری، ہر جگہ دشمن کا استعمار، عراق میں امریکہ کا استعمار ہے، افغانستان میں امریکہ کا استعمار ہے، کشمیر میں ہندوؤں کا استعمار ہے۔ اپنا ہم دفاع کر، اپنی عزتوں کا دفاع، اپنے گھروں کا دفاع، اپنے مال کا دفاع، یہ ہو رہا ہے۔ حقیقی جہاد تو وہ ہجومی اٹیکنگ جہاد ہے جو اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے، جس کی اساس کیا ہے؟ جس کی اساس یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی طرح اپنی اسٹیٹ کو آپ خالص توحید کی بناؤ، سنت کے مطابق بناؤ، جو پورا اسلامی رنگ آپ کے ملک پر چھا جائے اور غالب آ جائے۔ اب آپ کی خواہش ہو اپنے پڑوس میں نکلو، وہاں بھی اللہ کی توحید نافذ کرو۔ یہاں توحید قائم نہیں ہے اور آپ کو پڑوس کی فکر، ایسا نہیں۔ تو جہاں بھی ہو رہا ہے ایک دفاعی معاملہ ہو رہا ہے، اپنا اپنا دفاع کیجیے۔ من قتل دون مال فہو شہید، اپنے مال کے دفاع میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے، اپنی عزت کے دفاع میں، اپنے اہل کے دفاع میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ دفاع شرعی مطلوب ضرور ہے، مگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی جہاد ہماری زندگی میں ہم کو عطا فرما دے، جس کے وعدے ہیں، جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، اور جو خالصتاً اللہ کے کلمے اور اس کی توحید کی بلندی اور اعلاء کے لیے ہے۔ اللہ پاک کو عطا فرما دے، اور ہمیں شہادت کی تمنا اور شہادت کی جو دعائیں ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اس تمنا سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے اور اس کی محبت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔